دوستوں ریسنٹلی یہ ٹی وی پروگرام میں ساحل حدیم صاحب نے 95% عورتوں کو جاہل ڈکلیئر کر دیا اور اس کا ریزن دیا کہ ان کو طاغوت کا علم نہیں ہے، اس لیے سب کے سب جاہل ہیں۔ سب سے پہلے تو انداز گفتگو ہی نامناسب ہے کہ آپ ایک عام انسان کو، اور وہ بھی ایک لڑکی کو، اس طرح قرآن کی آیت کی بنا پر جاہل ہونے کے فتوے لگا دیں، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پچھلے 1200-1300 سال میں بادشاہوں کی منشا پہ علماء کرام نے قرآن کو خود سے پڑھنے پر پابندی عائد کر کے رکھی ہوئی تھی۔ قرآن کو فقط ناظرہ کی حد تک محدود رکھا ہوا تھا کہ اس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، یہ بات ڈکلیئرڈ تھی۔ تو جب یہ بات ڈکلیئرڈ ہو اور 1000 سال سے ہو تو پھر کیسے انسان خود سے قرآن کو سمجھنا شروع کر دے گا؟ دوسری بات، اگر آپ قرآن کی طرف لوگوں کو راغب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے یہ بات خود سمجھنی ہوگی کہ قرآن کی پرائمری ٹارگٹ آڈینس حکمران ہیں۔ قرآن اپنے احکامات کو ایک نظام حکومت کے طور پر نافذ کرتا ہے، اسی وجہ سے اسلام کو دین کہہ کے پکارا گیا، جس کے معنی ہوتے ہیں نظام حکومت یا کوڈ آف لائف۔ قرآن کی آئیڈیالوجی یہ نہیں ہے کہ ساری کی ساری عوام پہلے صحیح ہو جائے اور پھر حکمرانوں کو صحیح کیا جائے، بلکہ قرآن کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ پہلے حکمرانوں کو صحیح کیا جائے اور پھر یہ حکمران اللہ کی کتاب کو نافذ کر کے تمام عوام کو صحیح کریں۔ اسی مقصد کے لیے اللہ نے نبی بھیجے کہ وہ حکمرانوں کو جا کے سمجھائیں۔ اسی وجہ سے ہر نبی کا دشمن اس وقت کا حکمران یا بادشاہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی نے عوام میں یہ شعور پیدا کیا کہ تمہارے حقوق اللہ نے کیا رکھے ہیں، تمہیں غلام بنایا ہوا ہے حکمرانوں نے۔ ان کو یہ سمجھ اور عقل نبی نے عطا کی، اور اس طریقے سے نبی کی تبلیغ ایک انقلاب کی شکل اختیار کرتی جاتی۔ تو اس طریقے سے جو آپ طاغوت عام انسانوں کو سکھا رہے ہیں، در حقیقت طاغوت کا تعلق تو حکمرانوں سے۔ تو آپ حکمرانوں کو جا کے سمجھائیں۔ عام عوام بیچاری تو ٹیکس بھر بھر کے اس کا ویسے ہی ٹیپا ہو چکا ہے۔ حرام ہے کوئی خوشی کا پل اس عوام کو نصیب ہوا ہو۔ آپ بجائے عوام کی آواز بننے کے، آپ اسی عوام کو قرآن کی وہ آیات بتا رہے ہیں جن کا تعلق حاکمیت سے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو خود کو سمجھنا ہوگا کہ طاغوت ہوتا کیا ہے۔ دیکھیے، عربی زبان میں لفظ اس طرح نہیں بنتے جس طرح اردو اور انگلش میں بنتے ہیں۔ یہ زبانیں سچویشنل زبانیں ہیں، یعنی کہ جب سچویشن آئی تو ایک لفظ کریٹ کر دیا، جبکہ عربی پرنسپلڈ زبان ہے، وہاں روٹ اسٹرکچرز ہوتے ہیں۔ تو طاغوت کے لفظ کا روٹ ہے توئیں غین یہ، جس کے معنی ہوتے ہیں حد اور پیمانے سے باہر ہو جانا، حدود شکنی کرنا۔ جب پانی چڑھ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں طغیانی آ گئی، یعنی پانی اپنی حدود سے باہر نکل لیا۔ تو حدود سے سرکشی کرنا یا حدود شکنی کرنا۔ اسی طرح طاغوت سے مراد ہوتی ہے اپنے آپے سے باہر نکل جانا، سرکشی کرنا۔ یعنی کہ جب حاکم قانون بناتا ہے تو بجائے اللہ تعالیٰ کی حدود کا احترام کرنے کے، وہ حدود سے باہر نکل کے اپنی مرضی کے قوانین بناتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرعون کے لیے کہا انہو طغی، یعنی کہ وہ سرکش ہو گیا تھا، اس نے طاغوت کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ دیکھیے، اللہ قرآن میں اللہ کی عبودیت یا عبادت کے مقابلے میں بھی طاغوت کو لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی عبودیت یا عبادت اختیار کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ دوسری جگہ اللہ کی سبیل کے مقابلے میں طاغوت کی سبیل لے کر آتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے طاغوت سے کرائیں، یعنی کہ طاغوت کے معنی ہیں وہ تمام حاکم اور عدالتیں یا وہ نظام جو خدا کے اصولوں کے بجائے، یعنی حق کے بجائے باطل مفادات پر فیصلے کریں یا حکومت چلائیں۔ اسلام میں حاکم یا حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی حاکمیت زمین پر قائم کرے، اور اللہ سے مراد ہے اللہ کی صفات، کیونکہ اللہ نے فقط اپنی صفات ہی تو بتائی ہیں۔ تو اللہ کی حاکمیت یا اللہ کی حکومت سے مراد ہوگی اللہ کی صفات کی حاکمیت یا حکومت۔ اللہ کی صفات کو معاشرے میں قائم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے اوپر آئی تمام ذمہ داری اس انسان کے حوالے کر دی، انسانی معاشرے کے حوالے سے، جس کو اللہ نے خلیفۃ الارض بنایا، جس کو اللہ نے خلیفۃ الارض کی گدی پر بٹھایا۔ اب اس خلیفہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے مطابق حکومت قائم کرے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اسی انسان کو اللہ کافر کہہ کے پکارتا ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ ایسا کیوں ہے۔ دیکھیے، ہر انسان کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ عبادت کے معنی ہرگز پرستش کے نہیں ہوتے۔ پورے قرآن میں اللہ نے پرستش کا کانسیپٹ اپنے حوالے سے نہیں دیا، اور اللہ صاف کہتا ہے کہ اس پوری کائنات میں کوئی بھی چیز اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو عبادت کو سمجھیں، اس کا روٹ ہے عین بے دال عبد، جس کے معنی ہوتے ہیں غلام، غلامی کرنا، اطاعت کرنا۔
تو جو حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق حکومت قائم کرتے ہیں وہاں لوگ اللہ کے احکامات کے غلام ہوتے ہیں، اللہ کے عبد بن جاتے ہیں اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اللہ کی صفات کو اپنے کردار میں لاتے ہیں، یعنی کہ وہ اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگتے چلے جاتے ہیں۔ اس چیز کو کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ اس لیے کہ انسان دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے اس کا حیوانی جسم اور دوسرا ہے ہر انسان کے اندر موجود روح، جس کو علامہ اقبال خودی کہتے ہیں۔ یہ روح خدا بندی ہے اور اس خودی کی نشو و نما در حقیقت اللہ کی صفات پر چلنے سے ہوتی ہے۔ اللہ کی صفات ہمارے اندر موجود روح خدا بندی کی خوراک ہیں۔ اللہ کے رنگ میں رنگنے سے ہماری خودی کی نشو و نما ہوتی چلی جاتی ہے اور اللہ کی ہر صفت میں دینے کا عنصر ہے، یعنی کہ حاکم اپنی عوام کو اس قابل بناتا ہے کہ ہر انسان دینے والا بن جائے، نہ کہ مانگنے والا۔ تو جب اللہ کی کتاب چھوڑ کے قانون سازی کرو گے تو کون سی شے ہے جو قانون بنائے گی؟ وہ ہوگی اس حاکم کی خواہشات۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ دیکھیے، الہ مانے ہوتا ہی ساورن اتھارٹی ہے، یعنی کہ وہ فورس یا طاقت یا اتھارٹی جو قانون بنانے کا اختیار رکھتی ہو۔ اور اللہ قرآن میں ڈکلیئر کرتا ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے ایک الہ کے، جو ہے اللہ۔ تو حکمران اگر قرآن کے مطابق حکومت کرے گا تو اس سینیریو میں الہ اللہ ہوگا، اور اگر حکومت قرآن کو چھوڑ کے کرو گے تو اس سینیریو میں الہ اس حاکم کی خواہشات بن جائیں گی۔ اور انسانی جسم کی خواہشات کی تسکین جن چیزوں پر ہوتی ہے وہ اخلاقیات بن جائے گی۔ اخلاقیات کے معنی ہوتے ہی ایبسلوٹ ویلیو کے ہیں۔ آپ کس چیز کی نشو و نما کرنا چاہتے ہیں یہ آئیڈیالوجی کہلاتی ہے، اور جن چیزوں سے اس کی نشو و نما ہوتی ہے وہ اخلاقیات یا ایبسلوٹ ویلیوز بن جاتی ہیں۔ تو اگر حاکمیت اللہ کی ہوگی، قرآن کی حکومت ہوگی، تو وہاں خودی کی نشو و نما آئیڈیالوجی بن جائے گی، اور اس خودی کی نشو و نما کس چیز سے ہوتی ہے؟ خدا کی صفات سے۔ تو خدا کی صفات یہاں ایبسولوٹ ویلیوز بن جائیں گی، خدا کی صفات اخلاقیات بن جائیں گی اس معاشرے کی۔ اور اگر حکومت قرآن کی نہیں ہوگی، یعنی کہ روح کی نشو و نما یا خودی کی نشو و نما پر یقین یہاں نہیں رکھا جائے گا، تو انسان کے اندر اب بچا کیا؟ حیوانی جسم۔ تو یہاں حیوانی جسم کی خواہشات آئیڈیالوجی بن جائیں گی، اس کی خواہشات کی نشو و نما کرنا آئیڈیالوجی بن جائے گا۔ اور اس جسم کی خواہشات کی نشو و نما کس چیز سے ہوتی ہے؟ دو چیزوں سے، پیسے سے اور سیکس کے جذبے سے، یعنی نسل کے جذبے سے۔ تو پیسہ، اولاد اور عورت یہاں ایبسولوٹ ویلیو بن جائے گی، یہاں کی اخلاقیات بن جائے گی۔ اس طرح بجائے اللہ کی عبادت کے ساری عوام اس حکمران کی عبادت کرتی جائے گی، اس حاکم کے عبد بن جائیں گے۔ اور یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہی کہ تو نے بنی اسرائیل قوم کو اپنا عبد بنا رکھا ہے، یعنی اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ تو عربی میں دیکھیں عبد کا ہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو ساحل ادیم صاحب، آپ اپنی تبلیغ کا رخ تھوڑا سا حکمرانوں کی طرف بھی کریں۔ اگر آپ کی تبلیغ حکمران سمجھ گئے کہ وہ اللہ کے بجائے طاغوت کے پیروکار بن چکے ہیں، تو شاید وہ اللہ سے معافی مانگیں اور قرآن کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ اس غریب عوام کے پیسوں سے جو محلات بنائے جا رہے ہیں، یہ ہمیں ان کو سمجھانا ہے کہ یہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ تو آپ سے درخواست ہے آپ ان حکمرانوں کے پاس جائیں اور ان حکمرانوں کو ہمیشہ کی آگ کے عذاب سے ڈرائیں اور عوام کے آنسوؤں کی آواز بن جائیں۔ شکریہ۔